اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا ویڈیو لیکچر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے علاوہ والے جو اے ڈی پی والے بچے ہیں ان کے لیے ہے، اور انہوں نے پہلے ایک لیکچر احادیث کا پچھلے ویک میں لیا تھا، جس میں ہم نے پہلی 5 احادیث، ہمارے سلیبس کے اندر ٹوٹل 40 احادیث ہیں، پہلی 5 احادیث میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھائی تھیں، کیونکہ اب یونیورسٹی میں آن لائن کا سلسلہ ہو گیا ہے تو لہٰذا ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کی جائے گی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جنہوں نے یہ لیکچر سننا ہے ان لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی، اور وہ لوگ ایک میسج کریں گے اس ویڈیو کو سن کے کہ سر ہم نے سن لیا ہے اور ہماری اٹینڈنس لگا دیں۔ اور آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ فائنل میں اس کو بیٹھنے دیا جائے گا کہ جس کی 70% اٹینڈنس ہوگی، تو اپنی اٹینڈنس کا خیال کریں۔ اب ہم لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 6 ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا الصبی بالصلاۃ واذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فاضربوہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، مرو، اس کو حکم دو، اور وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے فَضْرِبُوهُ، اس کو مار کے نماز پڑھواؤ، اس کو زبردستی جو ہے نا نماز کا کہو۔ اب یہاں سے ہمیں تشریح کے اندر کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں نماز کی اہمیت ہمارے سامنے آئی کہ دیکھیں کتنی زیادہ نماز اہم ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نہ پڑھتا ہو تو اس کو مار کے پڑھواؤ۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں کئی مقام پر 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5200 احادیث مبارکہ ہیں، 5200 احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نماز کا تذکرہ اور نماز کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ تو نماز اتنا زیادہ اہم ہے، اور کل قیامت کی صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جس شخص سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ حقوق العباد میں ناحق قتل کا سوال ہوگا، اور حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا جو سوال اللہ کی ذات فرمائیں گے وہ کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اب نماز اتنا اہم ہے، اور فرمایا قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو اعمال صالحہ میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، کہ نماز پڑھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے کے پورے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ حضور فرما رہے ہیں یعنی نماز جس طرح ایک چھت، ایک عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، نیچے سپورٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح پورا دین نماز کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا ہی پڑے گی ہمیں، اور یہ ایک لازمی اور ضروری فریضہ ہے جو ہر وقت انسان کے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، اور ہر وقت انسان کے اوپر ہی۔ آج ہی درس کے اندر میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے جب آدمی مرتا ہے اس کو قبر میں لے جاتے ہیں، قبر میں جب وہ جاتا ہے تو اس کو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت دکھایا جاتا ہے، یعنی اس کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میں نے نماز پڑھ لی، میری نماز اثر نہ رہ جائے، اور حضور نے فرمایا بے شک وہ رات کا کسی حصے میں بھی اس کو قبر کے اندر داخل کیا جائے لیکن اس کو عصر کے وقت کا ٹائم نظر آتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا، تو وہ فرشتوں کو سائڈ پہ کر کے کہتا ہے لو فرشتوں پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، بعد میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اور یاد رکھیں جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتوں کو ان کے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص
دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا سجدوں کی اس کو فکر ہوگی، وہ قبر کے اندر بھی کیا ہوگا، سجدوں کے اندر مگن ہوگا، اور فرشتے اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا حضور جنت کی اتنی آپ نے نعمتیں بیان کی ہیں، اتنا کچھ ہوگا، کیا جنت میں نماز ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں نماز نہیں ہوگی، نماز تو یہاں ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی جس جگہ میں نماز نہ ہو وہ جنت کیسی جنت ہے؟ تو نماز اتنی لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خیر دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب کیا ہے دین کی سمجھ انسان کو آنی شروع ہو گئی تو سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور فرمایا ایک فقیہ 1000 عابدوں سے کیا ہے زیادہ بھاری ہے، اور شیطان کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عبادت گزاروں سے ایک علم والا جس کے پاس علم ہے وہ ان سب سے کیا ہے افضل اور بہتر ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو نام سکھایا، ہم نے آدم کو علم دیا، اور ہماری پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ کیا ہے قرآن علم کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھنے والے جاننے والے نہ جاننے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑھا لکھا اس کا مقام الگ ہے، جس نے نہیں پڑھا اس کا مقام الگ ہے۔ اس لیے پڑھے لکھوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہل عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کے ضمن میں علم کی فضیلت کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ تعالی الی الجنہ، فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، راستے پہ چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والا شخص جس نے علم کے لیے کیا کی، تھوڑی سی طلب کی، علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لوگوں علم کو سیکھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کو سیکھو، علم کے رستے کی طرف آؤ۔ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے تو علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، اچھے برے کا علم ہو جائے۔ اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کا معنی جاننا، پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، اور اصطلاحی معنی کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشادات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، تم علم حاصل کرو، جتنا پڑھو گے اتنا۔ اور فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے فرشتے اس کے اوپر اللہ اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، علم کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور علم کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 10 ہمارے پاس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں آپ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں، 4 چیزوں سے کی آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1 من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچا جو مجھے فائدہ نہ دے۔ پڑھ تو لیا، کتابیں پڑھ تو لیں، علم حاصل تو کیا،
ہاں وہ کب فائدہ مند ہوگا جب اس کو لوگوں تک پہنچایا، وہ کب فائدہ مند ہوگا جب اس کے مطابق زندگی گزاری، کب وہ علم نافع ہوگا جو تمہیں اللہ سے ڈرائے، کب وہ علم فائدے والا ہوگا کہ جب وہ تمہیں اللہ رب العزت کے راستے میں کیا کرے، جھکنے والا بنائے، اللہ کے سامنے متقی بنائے، اللہ کے سامنے پرہیزگار بنائے، وہ علم فائدے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو علم مجھے یہ چیزیں نہ سکھائے، یا اللہ ایسے علم سے مجھے محفوظ فرما، ایسا علم مجھے نہ دینا۔ وہ تو پھر ایسا ہو گیا جیسے ایک گدھے کے اوپر کتابوں کو لوڈ کر دیا جائے، لاد دیا جائے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں اس نے نمک اٹھایا یا کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تم سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ اور نمبر 2، ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل جو ڈرنے والا نہ ہو، جو پرہیزگار نہ ہو، جو متقی نہ ہو، ایسا دل مجھے نہ دینا۔ اور ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس کہ جو کبھی بھرے نہیں، لالچی نفس سے مجھے بچانا۔ دنیائی تھوڑی اور ہرس بڑھتا گیا، کم بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ ایسے نفس سے ہمیں محفوظ فرما۔ ومن نفس لا یشبع، ایسا نفس کہ جو بھرے نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا کے پیچھے ایسے پڑے یہاں تک کہ تمہیں قبروں میں جانا پڑا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا حضور مجھے دعا دے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت، میرے مال زیادہ کرے۔ حضور نے فرمایا نہ کرواؤ دعا۔ 2-3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، دعا کر دی، بکریوں کے ریوڑ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، پہلے حضور کے پاس ہر نماز میں شریک ہوتے تھے، دنیا آنی شروع ہو گئی، کبھی کبھی آنا شروع ہو گئے، پھر جمعے کے وقت آنا شروع ہو گئے، پھر مہینے گزر گئے۔ حضور نے زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو بھیجا، اور جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کون سی زکوٰۃ؟ تو تب حضور نے فرمایا اس انسان کو اگر 1 وادی سونے کی دی جائے، 2 وادیاں سونے کی دے دی جائے، 3 وادیاں سونے کی دے دی جائے، تو اس کا طمع، اس کا لالچ تب بھی نہیں بھرتا، یہ خواہش کرے گا ایک اور ہوتی، اس کو ایک اور دے دی جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور مجھے دے دی جاتی۔ فرمایا اس کا پیٹ، اس کا طمع، اس کی وہ لالچ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ تو فرمایا ایسے نفس سے ہمیں محفوظ فرما جس میں لالچ ہو۔ اور آخری ومن دعاء لا یسمع، چوتھی چیز میرے اللہ مجھے ایسی دعا سے محفوظ فرمانا جو تجھے قبول نہ ہو، جس کو تو نہ سنے۔ اللہ میری ساری دعاؤں کو سننا اللہ۔ اور دعا انسان بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے، دعا انسان اللہ کے سامنے جھک کے، کیونکہ ہم نے اپنی نیاز اللہ کے سامنے، ہم نے اپنی ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، گفتگو۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے جب بیٹھے تو العاجزی انکساری کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا اس دعا کو سنے۔ تو یہ 4 احادیث آج ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ان کو دیکھیں گے۔ آپ سب لوگوں نے ان 4 حدیثوں کے اوپر اسائنمنٹ بنانی ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو لکھنا ہے، اور